وقال الملک انی ارا، بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 بقرات سمان، 7 موٹی گایوں کو دیکھتا ہوں، یأکلہن 7 عجاف، ان کو 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 ہری بالیں دیکھتا ہوں، وأخر یابسات، اور دوسری 7 سوکھی بالیں ہیں۔ یا ایہا الملأ، اے دربار والوں، افتونی فی رؤیایا، تم مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر دو۔ قالوا اضغاث احلام، دربار والے بولے کہ یہ خیالی خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم ہے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، وہ شخص بولا جو ان دونوں میں سے بچ گیا تھا، وادکر بعد امہ، اور اس کو مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کا خیال آ گیا، انا انبئکم بتأویلی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں، فارسلون، سو آپ مجھ کو بھیج دیجئے۔ یوسف ایہا الصدیق افتنا، اس نے یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، اے سچے یوسف، ہم کو خواب کی تعبیر بتائیے، فی 7 بقرات سمان، کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، ان کو کھاتی ہیں 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 ہری بالیں ہیں، وأخر یابسات، اور 7 سوکھی بالیں ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، شاید ان کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال خوب جم کر کھیتی کرو گے، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، پھر جو تم کاٹو تو اس کو اس کی بال میں چھوڑ دو، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، وہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے رکھا ہے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا بچے گا جو تم بیچ کے لیے چھوڑو گے، ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ تم اس کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب قاصد وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال ارجع، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ ما بال النسوۃ اللات، اور تم اپنے بادشاہ سے یہ پوچھو کہ ان عورتوں کی کیا حقیقت ہے، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کا فریب خوب جانتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے غیب سے ایک صورت پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، اپنی سلطنت کے تعبیر دینے والے اہل علم اور کاہنوں کو اس نے بلایا، خواب کی تعبیر ان سے پوچھی، وہ خواب دربار میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، سب نے یہ جواب دیا کہ اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، مطلب یہ ہے یہ خواب کچھ ملا جلا ہے جس میں خیالات وغیرہ شامل ہیں
اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ہیں، کوئی صحیح خواب ہوتا تو ہم تعبیر کر دیتے۔ دربار میں وہ شخص بھی موجود تھا جو بچ گیا تھا، اس کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے ان سے ملنے کی اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے اس کا انتظام کیا اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس شخص نے جیل خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے واقعہ بیان کیا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتائیے۔ پھر اس نے خواب پورا بیان کیا۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹے تندرست بیل 7 کمزور بیل کو کھا رہے ہیں، اور بادشاہ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 7 گیہوں کی ہری بھری بالیں ہیں اور 7 سوکھی بالیں ہیں۔ اس شخص نے خواب بیان کرنے کے بعد کہا، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، یعنی آپ تعبیر بتا دیں گے تو ممکن ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو خواب کی تعبیر بتاؤں، اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح سے آپ کے فضل و کمال سے واقف ہو جائیں گے اور آپ کو جیل سے آزادی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فن عطا فرمایا تھا۔ آپ نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ 7 موٹے بیل اور 7 ہری بالیں، مراد اس سے 7 سال ہیں جن میں خوب پیداوار ہوگی۔ اسی طرح سے 7 کمزور بیل اور 7 سوکھی بالوں سے مراد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، اور کمزور 7 بیلوں کے موٹے بیلوں کے کھا لینے سے مطلب یہ ہے کہ پچھلے 7 سال میں جو غلہ جمع ہوگا وہ سب ان قحط سالی والے سالوں میں خرچ ہو جائے گا، صرف بیج کے لیے کچھ غلہ بچے گا۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ قحط سالی کے بعد پھر 1 سال خوب بارش ہوگی اور پیداوار بھی ہوگی۔ اس کا علم صرف یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دیا ہوگا۔ یہ شخص یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کر کے واپس ہوا اور بادشاہ کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے فضل اور کمال کے معتقد ہو گئے اور انہوں نے کہا، وقال الملک ائتونی بہ، یعنی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکالا جائے اور دربار میں لایا جائے۔ قال ارجع الی ربک، قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللات، قال ارجع الی ربک، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، یعنی یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر پہلے یہ پوچھو کہ آپ کے نزدیک ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیا وہ مجھے قصوروار کہتی ہیں؟ اور بادشاہ کو بھی میری حقیقت کے بارے میں پتہ ہو جائے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں اور قید خانے میں ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے صبر، تحمل اور عظیم اخلاق کا ثبوت دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔